صورتحال میں اشرف شاد کا آداب۔ سب سے پہلے آپ سب دوستوں کو جو سڈنی میں ہیں، آسٹریلیا میں ہیں، ملک بھر میں ہیں، پاکستان میں ہیں، جہاں جہاں بھی ہیں، عید الاضحیٰ کی بہت مبارک ہو۔ سڈنی کی ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں عموماً ایک نہیں دو بلکہ ایک دفعہ تو 3 مختلف دنوں میں بھی عیدیں ہو چکی ہیں۔ اس بار بھی کچھ لوگوں نے جمعے کو اور کچھ نے ہفتے کو عید منائی ہے۔ اچھا، پاکستان میں تو ہمارے ایک پوپل زئی صاحب تھے، وہ ایک دن پہلے عید کرتے تھے، لیکن وہ KPK میں ہوتی تھی۔ لیکن سڈنی کا معاملہ یہ ہے کہ ایک ہی شہر میں 2 مختلف دن عیدیں ہو رہی ہیں۔ بل ہمارے جو امام حضرات ہیں، جنہوں نے کہ اپنی اپنی شرعی ضرورتوں کے مطابق اور ان قوانین کے مطابق اپنے طور پر اپنے دن متعین کیے۔ کسی نے کہا کہ جمعہ صحیح وقت ہے، اور کسی نے کہا کہ ہفتہ صحیح وقت ہے۔ میری سمجھ میں آج تک یہ آیا نہیں کہ ایک ہی شریعت ہے، ایک ہی چاند ہے، ایک ہی طریقے ہیں، اس کے باوجود یہ ہر سال تقریباً یہ تنازع کیوں ہوتا ہے؟ کون صحیح ہے یا کون غلط ہے؟ اگر شریعت ایک ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کہا کہ نہیں ہفتے ہی کو عید صحیح ہے، تو اس کا مطلب ہے جنہوں نے کہا جمعے کو عید صحیح نہیں ہے وہ غلط توضیح یا تشریح کر رہے ہیں یا کوئی وجہ ہے۔ یہ تھوڑی سی افسوسناک سی صورتحال ہے، جس کا کہ اسے ریزالو ہونا چاہیے، اور پوری جو کمیونٹی ہے ان سب کا بھی ہمیشہ سے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہر سال کا قصہ ہے بہرحال۔ لیکن یہ میرا خیال ہے کہ وہ بڑا اچھا پاکستان میں ہمارے جو ایک سائنس کے جو وزیر ہیں فواد چودھری صاحب، انہوں نے ذرا سائنس کو ذرا آگے بڑھایا ہے، اور عید کا معاملہ بھی روہت ہلال سے اپنے ہاتھ میں لیا ہے۔ میرا خیال ہے سڈنی میں بھی ہمارے بہت سے اسپیس سائنٹسٹ ہوں گے یہاں، تو یہاں پر بھی یہ معاملہ میرا خیال ہے مولوی حضرات سے لے کر ان کو دے دیا جائے کہ بھئی وہ بتا دیں، صحیح تعین کر دیں کہ بھئی یہ ہے صحیح وقت، یہ چاند اس جگہ ہے اور عید اس دن ہو جانی چاہیے، اور اس کو پھر فالو بھی کرنا چاہیے۔ یہ میرا اپنا خیال ہے، جس سے ظاہر ہے بہت سے لوگ متفق نہیں ہوں گے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ آپ جب تمام سائنسی ایجادات، میں اپنے امام حضرات سے بات کر رہا ہوں، کہ جب آپ وہ تمام سائنسی ایجادات کو اپنے فرائض اسلامی کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں، آپ آئی فون استعمال کرتے ہیں، ٹیلی فون استعمال کرتے ہیں، لاؤڈ اسپیکر استعمال کرتے ہیں، آپ کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں، وہ سب چیزیں استعمال کرتے ہیں، ایک صرف چاند کا تعین کرنے میں آپ کو ایک سائنسی جو ایک طریقہ ہے اس میں کیا آپ کو اعتراض ہے؟ لیکن بہرحال ان سب کی اپنی اپنی وجوہات ہوں گی۔ میں ان سب دوستوں کو جنہوں نے جمعے کو عید منائی یا جنہوں نے ہفتے کو عید کی نماز ادا کی، ممکن ہے کسی نے اتوار کو بھی شاید پڑھی ہو، ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور امید ہے سب کی نمازیں کسی بھی دن پڑھی ہوں، امید ہے سب کی انشاءاللہ قبول ہوں گی۔ لیکن بڑے مزے کی آج کل عید چل رہی ہے آج کل پاکستان میں، اور وہ اس کی امامت کر رہے ہیں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب۔ اب فضل الرحمان صاحب ایک تھوڑا سا یعنی کہنا نہیں چاہیے، ایک بڑے ایک مولانا ہے پرانے ایک خان وادے کے۔ اب وہ اسکالر کیسے ہیں اور کتنے بڑے، میں اس کا تو علم نہیں، کیونکہ آج تک سیاسی فرمودات کے علاوہ ان سے کسی یعنی جو علمی کسی موضوع پر ان سے کبھی ان کی گفتگو سننے کا اتفاق نہیں ہوا، کم از کم مجھے تو وہ مجھے نہیں پتہ۔ لیکن بہرحال ایک سیاستدان کے طور پر جانے جاتے ہیں، ایک سیاسی پارٹی ہے ان کی، اسلامی پارٹی ہے، لیکن ظاہر ہے اس کا کام سیاسی ہے۔ تو فضل الرحمان صاحب ایک تھوڑی سی یعنی معذرت کے ساتھ ایک کامک فگر بن گئے ہمارے یہاں۔ اچھا، ان کے بہت سے نام بھی لوگ لیتے ہیں، مجھے تو خیر اچھا نہیں لگتا کہ صاحب ان کو کسی بھی ایک سیاستدان کو یا کسی بھی ایک اہم شخص کو مختلف اس طرح کے جو عرفیتیں ان کو دی گئی ہیں اس سے پکارا جائے۔ لیکن بہرحال یہ طے ہے کہ ان کا نام آتے ہی کچھ لوگ مطلب مسکراہٹ تو بہرحال آ جاتی ہے اچھے سنجیدہ لوگوں کے چہرے پر بھی۔ اچھا، وہ ان کو ایک تھوڑی عرصے کے بعد ایک غوغا اٹھتا ہے ان کا، اور وہ کہتے ہیں کہ بس اب وہ بالکل ایک حکومت کا تختہ الٹنے والے ہیں۔ اچھا، ہر زمانے میں، جس زمانے میں بھی
جس زمانے میں بھی وہ برسر اقتدار نہیں ہوتے یا ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا عدالت میں، جیسا کہ اس زمانے میں ہوا ہے، تو وہ 2 سال سے تقریباً بالکل تو اندازہ کر سکتے ہیں لوگ بے چینی کا ان کی، کہ جو لوگ برسوں اقتدار میں شریک رہے ہوں اور اب اگر اقتدار ان کے پاس نہ ہو تو یقیناً ایک بے چینی عادت ہوتی ہے، لوگوں کو ہو جاتی ہے، وہ اب ان کو نہیں رہی۔ تو اسی وجہ سے وہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کوشش اپنی کرتے ہیں کہ یہ موجودہ سیٹ اپ جو ہے وہ موجودہ سیٹ اپ میں ان کا کوئی ایڈجسٹمنٹ نظر آ نہیں رہا، تو اس میں پھر اچھا اب وہ جو دوسرے ایک نواز شریف صاحب کی جماعت ہے، مسلم لیگ نون ہے، دوسری طرف یہ سندھ کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی ہے، ان دونوں کا معاملہ یہ ہے کہ اچھا یہ سب ظاہر ہے ان کی پہلی ترجیح یہ ہے کہ وہ بلکہ آج سب سے دلچسپ خبر جو میں نے ابھی پڑھی ایک دن پہلے وہ یہی تھی کہ صاحب وہ ملاقات ہوئی فضل الرحمان صاحب کی شہباز شریف صاحب، دونوں نے طے کیا کہ اب یہ حکومت جو ہے اب نہیں رہنی چاہیے، اور اس کے بعد وہ چلے گئے۔ پھر بلاول صاحب آ گئے، ان سے بھی ملاقاتیں ہوئیں، سب تینوں نے طے کیا۔ اچھا اب ان کی ضرورت کیوں پڑتی ہے فضل الرحمان صاحب کی؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو دونوں جماعتیں ہیں، بڑی جماعتیں رہی ہیں، 20 سال 10 سال اقتدار میں رہی ہیں، باقاعدہ بے تحاشا پیسہ انہوں نے ان کے پاس ہے کمایا ہے، ان کے اور ان کے جو بھی ان کے لوگ تھے یہ، لیکن تحریک چلا نہیں سکتے، یہ تحریک چلانے والی پارٹیاں نہیں ہیں۔ پنجاب میں نواز شریف صاحب کو اڈیالہ جیل لے گئے، وہاں بیٹھے رہے بیچارے ایئرپورٹ پر انتظار میں کہ صاحب ایک لوگوں کا ایک سیل رواں آئے گا اور ان کو جناب کندھے پہ چڑھا کر ان کا جناب جلوس نکالے گا، مینار پاکستان پہ جلسہ کرائے گا، کوئی نہیں آیا، ان کے بھائی بھی نہیں آئے، اور سیدھے وہ اڈیالہ جیل میں پہنچا دیے گئے۔ تو یہ تحریک کی پارٹی، یہ اقتدار کی پارٹیاں ہیں۔ دیکھیے یہ اقتدار میں کسی نہ کسی شکل میں یہ یا ان کے لوگ، جب ان کی پارٹی اقتدار بنی ہوتی ہے تو ان کے لوگ ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں، ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں۔ اچھا مسلم لیگ کا کام ہی یہ ہے، مسلم لیگ پوری دیکھیے جو پہلی مسلم لیگ تھی اس کے بعد مسلم لیگ ایک اقتدار کی پارٹی کے طور پر ہمیشہ استعمال ہوتی رہی۔ ایوب خان کے زمانے سے، ایوب خان کو جب ایک ضرورت تھی سیاسی پارٹی، مسلم لیگ بنا لی۔ اچھا جب یہ چلے جاتے ہیں ڈکٹیٹر تو وہ پھر اپنا دم توڑ دیتی ہے، وہ مسلم لیگ کنونشن ختم ہو گئی۔ اس کے بعد پھر ضیاء الحق صاحب آئے، انہوں نے پھر ایک اپنی مسلم لیگ انہوں نے بنائی اپنی، جس میں یہ سب جس کی پیداوار ہے نواز شریف صاحب وغیرہ۔ تو یہ مسلم لیگ جو ہے وہ بنیادی طور پر اقتدار کی جماعت ہے، تو یہ تحریک چلا نہیں سکتے۔ انہوں نے کوششیں بھی کر کے دیکھی ہیں، حالانکہ پنجاب میں ان کی بڑی حمایت ہے، بڑی فالوئنگ ہے، سب کچھ ہے۔ اسی طرح سندھ میں برسر اقتدار بھی ہیں، آج نہیں، یہ کب سے ہیں پیپلز پارٹی، لیکن یہ بھی تحریک نہیں چلا سکتے۔ بھائی تحریک کہاں چلائیں گے؟ یہ کراچی میں تحریک نہیں چلا سکتے، ایک جلسہ نہیں کر سکتے بڑا، یہ حیدرآباد میں نہیں کر سکتے، یہ سکھر میں نہیں کر سکتے، لاڑکانہ میں جا کر اپنے مزاروں پہ صرف فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی جلسہ۔ دیکھیے یہ ایک جب جلسہ کرتے ہیں کسی تحریک کے لیے پیپلز پارٹی والے، تو اس کے لیے جو بیچارے ایک کسان دیہات میں جو کسان ہوتے ہیں جاگیردار، ان کی جناب وہ ٹرکوں میں بھر بھر کے ان کو لاتے ہیں، ان کو بیچاروں کو ان سے نعرے لگواتے ہیں، جلسہ میں کچھ تعداد بڑھاتے ہیں، کرتے ہیں۔ کراچی کا کوئی آدمی نہیں آتا جناب، کراچی میں پیپلز پارٹی جلسہ کر نہیں سکتی۔ لیاری پہلے پیپلز پارٹی کا قلعہ تھا، وہاں پر بھی جناب اب بلاول بھٹو کو شکست ہوئی، ایک بہت ہی ایک عام سے ایک کارکن نے ہرا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے دراصل پاکستان کے معاملات ایسے ہیں، گفتگو کرتے ہوئے ٹریک ادھر سے ادھر چلا جاتا ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے مولانا فضل الرحمان کی ضرورت کیا ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس جو ہے وہ را میٹیریل ہے جو کہ تحریک کے لیے ضروری ہے۔ آپ کو دھرنا دینا ہے، بندے چاہیے، آپ کو جلسہ کرنا ہے، بندے چاہیے، آپ کو جلوس نکالنا ہے، بندے چاہیے۔ وہ فضل الرحمان صاحب کے پاس موجود ہیں، مختلف ان کی جو مدرسے ہیں ان میں، تو وہ ایک ان کو استعمال کرتے ہیں نا، بالکل ایک جیسے بھیڑ بکریوں کا ریوڑ ہو، ان کو وہ جا کر کوئی 2-4 فتوے سناتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ بھئی دیکھیے یہ جو ہے وہ یہ بہت ضروری ہے، اور جناب جو ہے وہ اگر وہ لوگ نہیں نکلے، نہیں آئے تو یہاں پتہ نہیں کیا ہوگا، ایک کفر کی حکومت آ جائے گی، اور کیا جو بھی ان کی زبان میں سمجھا سکتے ہیں، اور وہ اٹھا کر تو فضل الرحمان صاحب ایک را مٹیریل پرووائڈ کر سکتے ہیں کسی تحریک کو چلانے کا۔ لیکن یہ را مٹیریل جو ہے وہ اتنا دیر، اچھا انہوں نے کر کے دیکھا، پچھلے سال فضل الرحمان صاحب آئے اور اس کے ساتھ آئے کہ نہیں جناب بس اب یہ حکومت تو گئی، ایک دھرنا دیں گے، ایک جلوس نکالیں گے، دھرنا دیا، پھر گھر واپس چلے گئے، کچھ نہیں ہوا۔
دیکھیے تحریک چلانے کے لیے پیسوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، بہت پیسہ چاہیے ہوتا ہے. تو جتنی بھی تحریک پاکستان میں، کوئی تحریک ایسی نہیں چلی جس کے پیچھے بڑا پیسہ نہ ہو، کوئی بڑا پیسہ دینے والا، خرچ کرنے والی طاقت نہ ہو. ایک ایک تحریک کا جو ہے وہ آپ کو میں بتا سکتا ہوں کون کس تحریک میں کس نے، خواہ وہ پی این اے کی تحریک ہو، کوئی تحریک ہو، ہر تحریک میں کوئی. تو یہاں پہ ان کے اچھا فضل الرحمان پیسہ خرچ کرنے والے نہیں ہیں، وہ تو پیسہ لینے والے ہیں. پیپلز پارٹی پیسہ خرچ کرنا، دیکھیے پیپلز پارٹی کا ایک کریکٹر میں پیپلز پارٹی کو جس دن سے بنی ہے اور آج تک ان کی رگ رگ سے واقف ہوں جناب، ان کی اور ان کے لیڈروں کی اور ان کے کارکنوں کی. پیپلز پارٹی کے جو حکمران ہیں وہ پیسہ خرچ نہیں کرتے جناب. پیسہ بنایا انہوں نے، اس بنانے والے اس پیسے کو وہ لے جاتے ہیں، محفوظ کرتے ہیں، کبھی خرچ نہیں کرتے، وہ خرچ کرواتے ہیں کسی سے. پنجاب میں اسی طرح پیسہ خرچ نہیں کرتے یہ. تو تحریکوں کے لیے چاہیے ہوتا ہے پیسہ. پیسہ آپ کے پاس نہیں ہے. آپ کو اندازہ ہے کتنے ایک زمانے تک عمران خان نے جو ایک کنٹینر پہ چڑھ کر جو ایک دھرنا دیا تھا، کتنا پیسہ خرچ ہوا ہوگا اس میں. ہر تحریک میں ان کا پرابلم یہ ہے کہ اس کے ان تینوں لوگوں کا، یہ پنجاب مسلم لیگ نون کا، پاکستان پیپلز پارٹی کا اور یہ فضل الرحمان کی ضرورت ان کو. ورنہ فضل الرحمان کوئی سیاسی طاقت دیکھیے ہے نہیں. فضل الرحمان صاحب کی سیاسی طاقت کہاں ہے؟ قبائلی علاقے میں، کے پی کے قبائلی علاقے میں. اچھا وہاں بری طرح شکست کھا چکے ہیں وہ. اس کے علاوہ ایک آدھ شاید سکھر وکھر میں یا کہیں ان کا معاملہ ہوگا. پنجاب میں کہیں نہیں ہے وہ. اس کے علاوہ کہیں کراچی میں کہیں نہیں ہے، سندھ میں کہیں نہیں ہے. ان کی طاقت جیسے میں نے کہا کہ وہی طاقت ہے ان کی جو کہ ایک تحریک کے لیے دھرنا دینے کے لیے کچھ بندے اکٹھے کر کے لا کے پہنچانے کی. اسی لیے یہ دونوں بلاول بھٹو اور یہ ان کو ہمارے شریف خاندان والے جو ہیں وہ ان کو. اچھا زرداری صاحب کی پہ خاص ان کی عنایات ہیں، کیونکہ زرداری صاحب نے کافی ان کو اپنے اقتدار کے دور میں ان کو نوازا ہے، تو وہ زرداری صاحب سے ان کا ایک خاص تعلق ہے. اور نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے خاندان سے بھی. تو اب ان تینوں انہوں نے جا کے دوبارہ سے اب یہ سارا قصہ کیا کہ بھئی اب تو حکومت جو ہے اس سے تو بالکل پاکستان برباد ہو گیا ہے اور یہ بالکل ناکارہ حکومت ہے، نااہل حکومت ہے. وہ اب الگ بات ہے، وہ ہے یا نہیں ہے اس پر ہم بحث کبھی بعد میں، ایک الگ موضوع. آج کا موضوع یہ ہے کہ یہ سب جو جمع ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں، یہ کریں گے کیا اور چاہتے کیا ہے. اچھا فرض کیجئے کہ صاحب ٹھیک ہے عمران خان، انہوں نے تو خیر 20 سال 30 سال سب نے حکومت کی مل کر، اور وہ پاکستان کو جنت نہیں بنا سکے، پاکستان کو کوئی بہت ایسی اہل قیادت نہیں دے سکے جس کا کہ وہ اب خواب دیکھ رہے ہیں. عمران خان تو 2 سال کے اندر ناکام ہو گیا، انہوں نے ملک کو بالکل برباد کر دیا. وہ کر دیا ہوگا یقیناً. میں نے جیسے کہا کہ اس پر بحث ہم بعد میں کریں گے. سوال یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ یہ اب عمران خان کو گرا دیتے ہیں، ہوگا کیا اس کے بعد؟ کون آئے گا؟ کون آئے گا؟ مولانا فضل الرحمان صاحب، شہباز شریف صاحب، زرداری صاحب. کیا یہ لوگ وہ اہل قیادت دے سکیں گے جس کو لانے کے لیے یہ ایک نااہل عمران خان کو جو ہے وہ گرانا چاہتے ہیں؟ جناب کچھ نہیں ہوگا. وہی بیٹھ کر فرض کیجئے حکومت چلی جاتی ہے، وہی بیٹھ کر پھر کوئی ایک کولیشن بنائیں گے، اس میں وہی سب لوگ ہوں گے جو آج بھی ہیں، وہی چودھری برادران ہوں گے، پرویز الہی اور آپ کے جو چودھری شجاعت، وہی مینگل ہوں گے اس میں، وہی ایم کیو ایم والے ہوں گے اس کے اندر، وہی یہ لوگ ہوں گے. آ کر بیٹھ کر کیا حکومت دیں گے آپ؟ کیا حکومت کریں گے بھائی؟ کون سی اہل حکومت؟ بنیادی بات یہ ہے جب آپ کسی کے خلاف کوئی تحریک چلاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے پاس کوئی ایک متبادل ایجنڈا اور ایک متبادل قیادت، ایک آپ کے پاس ہونا چاہیے جناب. متبادل کیا ہے آپ کے پاس؟ آصف علی زرداری، نواز شریف، مریم نواز، حمزہ شریف، بلاول بھٹو، زرداری. کیا یہ متبادل ہے آپ کا؟ یہ کون سا متبادل؟ آئیے اب متبادل کو دیکھتے ہیں. بلاول بھٹو جو بار بار بچے ہیں بیچارے، ابھی تو ان کے منہ سے دودھ کی مجھے بعض اوقات ذرا سا افسوس بھی ہوتا ہے، ہنسی بھی آتی ہے. وہ ان کے 2 اتالیق ہیں، ایک فرت اللہ زرداری صاحب نے 2 ان کے دائیں بائیں، ایک فرت اللہ بابر ہیں اور ایک شیری رحمان ہیں.
وہ دونوں جو ہیں ان کو کبھی ایک کبھی دو وہ پرچیاں پکڑا دیتے ہیں اور وہ تحقیق کرتے ہیں بغیر سمجھے ہوئے. کلبھوشن کے مسئلے پہ خواہ لگے ہوئے. ان کو پتہ نہیں ہے بھائی کہ انٹرنیشنل کورٹ کا مسئلہ ہے, آپ کو کمپلائی کرنا پڑے گا, نہیں کریں گے تو آپ کی جناب جو ہے بربادی ہوگی. انڈیا بیٹھا ہوا ہے جناب جو ہے پنجے گاڑے ہوئے لگے ہوئے ہیں جناب کہ یہ تو این آر او ہو گیا. ارے بھائی این آر او, ان کو یاد آتا این آر او کس نے کیا تھا؟ این آر او زرداری صاحب نے پرویز مشرف کے ساتھ مل کر کیا تھا اور اپنے سارے گناہ بخشوا لیے تھے اپنے اور اس زمانے کے تمام جتنے گناہ گار تھے جن پر سینکڑوں کی تعداد میں کیس تھے, وہ خواہ ایم کیو ایم والے ہوں, پیپلز پارٹی والے ہوں, جو بھی ہوں. تو یہ این آر او یہ بیٹھ کر اس طرح کی تقریریں کرتے ہیں. لیکن اب جو تقریر کر رہے ہیں آج کل کہ صاحب یہ کمپیٹنٹ نہیں ہے گورنمنٹ, ٹھیک ہے کمپیٹنٹ نہیں ہے. وہ بھائی یہ کہہ کون رہا ہے؟ آپ کے پاس کمپیٹنسی کا دینے کا ناپنے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ کتنے کمپیٹنٹ ہیں؟ آئیے اس کی بھی بات کر لیتے ہیں نا کہ بھئی یہ اب حکومت ایک متبادل ایک وایا ایک جو ہے ان کی جگہ جو ایک آنے والے ہیں عمران خان کی جگہ یہ جو ایک بہت ہی کمپیٹنٹ اور اہل حکومت چلانے والے جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں. سندھ میں آپ نے کیا کیا جناب؟ بھائی سندھ میں آپ کی حکومت ہے, بلاول بھٹو کی حکومت ہے. وہ مراد آباد علی شاہی بیچارے سب یہ چھوٹے موٹے وہ ہیں, یہ آتے جاتے رہتے ہیں, ان کو جب چاہیں یہ کان پکڑ کے ہٹا دیتے ہیں, جب چاہیں بٹھا دیتے ہیں. حکومت ان کی ہے, حکومت بلاول بھٹو صاحب کی ہے. آپ کو سندھ کا ماڈل لیجئے اور میں آپ کو صرف ایک دن پہلے کی ہائی کورٹ کے جج کی آپ کو میں, اور ہائی کورٹ کے سندھ ہائی کورٹ میں جو کیسز چلتے ہیں یا سپریم کورٹ کی جو سندھ بینچ آ کر بیٹھتی ہے جو کیس لیتی ہے ان کے آپ ریمارکس کریں تو آپ کی آگے کھل جائے. یہ کون سا ملک ہے جو وہ ان کو کہ بھئی یہ ملک ہے, یہ آپ اس طرح ملک یہ آپ یہ صوبہ چلا رہے ہیں اس طرح. بھائی آپ نے اگر بلاول صاحب نے پچھلے 10-20 سال میں اگر سندھ کو ایک ماڈل بنا دیا ہوتا کہ یہ ماڈل ہے ہمارا, آپ کا ماڈل یہ ہے کہ آج کراچی ڈوبا ہوا ہے جناب, کراچی ڈوبا ہوا ہے, ایک بارش میں ڈوبا ہوا ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ برسات ہوگی تو پانی برسے گا, بارش ہوگی تو پانی آئے گا. وہ پانی آئے گا لیکن جائے گا کہاں بھائی؟ اس کی نکاسی کہاں ہوگی؟ آپ کے نکاسی کے سارے خانے آپ کے کوڑا اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. کوڑے نے جناب بند کر دیے ہیں سارے نکاسی کے. اس وقت کراچی پورا ہائی کورٹ کے جج نے کہا, جب آج کیس میں کوئی اور کیس طرح انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کراچی میں جناب جو ہے گاڑیاں تیر رہی ہیں سڑکوں کے اوپر. کراچی میں کراچی ڈوبا ہوا, ان کے صحیح لفظ ہے کہ کراچی ڈوبا ہوا ہے. آپ لیکن پاکستان پہ حکومت کر کے پاکستان کو جب تک پورے پاکستان کو آپ نہ ڈبو دیں گے اس وقت تک یہ آپ کی سیاست جو ہے وہ آپ کا سیاسی عمل پورا نہیں ہوگا. یہ دیکھیے یہ حقیقتیں ہیں کہ آپ جو ہے آپ نے اپنا کوئی ماڈل آپ نے نہیں بنایا. دیکھیے عمران خان, میں نے جیسے پہلے کہا اس پر ہم بات بعد میں کریں گے, لیکن ایک مثال ان کو پہلی بار حکومت ملی KPK کی, انہوں نے اس کو ماڈل ایک بنایا جس کی بنیاد پر جس کی وجہ سے ان کو ووٹ ملے اور وہ جیتے اور آج وزیر اعظم ہیں. اب اس کے بعد انہوں نے کیا کیا وہ ایک الگ بحث ہے. بھائی بلاول بھٹو صاحب نے پچھلے جتنے سالوں سے ان کی حکومت ہے, 20 سال سے کتنے سالوں سے جناب ان کی حکومت میں لوگ سڑکوں کے اوپر سر کاٹ کے ان سے فٹ بال کھیل رہے ہیں. فیکٹری کو بند کر کے دروازہ جلا دیا جاتا ہے جس کے اندر 200-250 لوگ مر جاتے ہیں جلا کر. بارشوں میں کسی بھی کراچی ایک دیکھیے, میں کراچی میرا شہر ہے, مجھے بہت محبت ہے کراچی سے, میری تو محبت ہے, لیکن پورے پاکستان کا دل ہے بھائی, پورے پاکستان کی معیشت کا بھی دل ہے وہ, پورے پاکستان کی سیاست کا بھی دل ہے وہ, پورے پاکستان کی جناب دانشوری کا جناب جو ہے دانشوروں کا دل ہے وہ. اس کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ اس کو آپ نے ایک ایسی گائے بنایا جس کو کہ آپ اس کا دودھ آپ چوس سے کر کے بغیر اس کو راتب دیے ہوئے, بغیر کچھ کھلائے پلائے آپ اس کا جناب دودھ نچوڑتے رہے. وہ آج وہ گائے جو ہے اب ایک بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی کھڑی ہوئی ہے. یہ ایک غریب کی بیوہ کا آپ کا سلوک کیا ہے آپ نے کراچی کے ساتھ. تو آپ بھائی پہلے ماڈل بنائیے, بتائیے دیکھیے جناب یہ ہے سندھ کی حکومت کے دوران کراچی, ہم پاکستان کو ایسا بنائیں گے. اگر آپ کا ماڈل یہ ہے,
معاف کیجئے تو آپ کو زیب نہیں دیتا. عمران خان یقیناً بہت زیادہ انکمپیٹنٹ ہوں گے، اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ان کی اہلیت پر بہت سوالات ہیں، لیکن جناب آپ نے اپنے آپ کو پہلے اہل ثابت کیجئے. اگلے 3 سال کے بعد الیکشن، اگلے 3 سال میں جناب کراچی کو آپ، سندھ کو آپ، اچھا کراچی کو چھوڑ دیجئے، لاڑکانہ میں آپ نے کیا کیا؟ وہاں بہت مزار بن گئے ہیں، ہیلی پیڈز بن گئے ہیں، آپ جاتے ہیں شہر میں، وہاں کے عام شہری کو آپ نے کیا دیا ہے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ یہ تحریکیں، دیکھیے تحریکیں کیوں چلتی ہے میں آپ کو بتاؤں. یہ ان کی ضرورت، اچھا ان کی ضرورت ہے، شہباز شریف صاحب کی بھی ضرورت ہے، بلاول بھٹو، کیونکہ اگر آپ یہ نہ کریں تو جو آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ پھر ادھر ادھر ہونے لگتے ہیں. آپ کو ادھر رکھنے کے لیے آپ کو، اچھا پھر طریقہ کیا اس کا ہوتا ہے؟ دیکھیے طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک فلر چھوڑ دیا کہ جناب شہباز شریف صاحب کی وہاں سے اسٹیبلشمنٹ سے ان کو پیغام آ گیا ہے اور وہ اب ان کی طرف دیکھ رہے ہیں. رحمان ملک صاحب نے جا کر CNC باجوہ صاحب سے ملاقات کی. اب رحمان ملک صاحب کون ہیں سب جانتے ہیں، وہ ان کے خلاف تو ایک آج کل ایک ایلیجڈ ریپ کا کیس بھی چل رہا ہے آج کل بہت، جس کا چرچا ہے ملک میں، اور وہ وہاں پر ہیں. سب وے کی چین چلاتے ہیں لندن میں زمانے سے، اور جب بھی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ بڑی چیز ہوتے ہیں، بے نظیر کے پرانے وفاداروں میں سے ہیں. بات یہ کہ اچھا اب یہ ملاقات کا مطلب کیا ہے؟ ملاقات کا سندھ کے جو جتنے ڈیرے ان کو بتانا، دیکھو جناب فوج اب ہماری طرف دیکھ رہی ہے، فوج ہمارے طرف دیکھ رہی ہے، ہم نے ابھی یہ APC ہم کر رہے ہیں اور اس کے بعد جناب یہ تحریک چلے گی، کل حکومت آئے گی. ان کو جناب یہ ڈرا کے رکھنا ہوتا ہے، ورنہ لوگ ادھر ادھر ان کو اگر معلوم ہوگا بھی یار ان کا تو اب کوئی ذکر فکر نہیں ہے. یہی پنجاب کا معاملہ ہے. دیکھیے پنجاب میں ابھی تک لوگ ٹکے ہوئے ہیں، حالانکہ بہت ڈویژن ہے ان کے نواز شریف کے خاندان میں، لیکن وہاں پر بھی، اچھا وہاں پر یہ اسی طرح دیکھیے ایک صاحب ہیں ان کا نام ہے سہیل وڑائش. اچھا وہ ان کے خاندان کے، ان کے سمجھیے کہ نواز شریف کے خاندان کے آدمی ہیں. وہ جس طرح ہوتا ہے نا پنجاب میں ہمارے چودھریوں کے پاس ایک نہ ایک مراثی ضرور ہوتا ہے. تو اب آج کل جو ہے نا وہ اب کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایک صحافی کو رکھتے ہیں، ایک مسخرے کو رکھتے ہیں، ایک یہ آپ نے اکٹھا کیا ہوا تھا. یہ وڑائش ان کا، وہ ایک فلر چھوڑ دیتا ہے کبھی کہ صاحب وہ ایک خفیہ ملاقات شاہ شریف سے جناب جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے، فوج کا نام کوئی نہیں لیتا، ڈرتے ہیں سب. اسٹیبلشمنٹ، بھائی اسٹیبلشمنٹ کیا ہے بھائی؟ نام لو نا یار، کہو صاف صاف پاکستان آرمی. اتنے بڑے جیدار آپ جو ہے آپ لوگ بنتے ہیں. یہ فلر چھوڑ دیتے ہیں کہ صاحب وہ ملاقات ہو گئی ہے شریف کی، اور اس کے بعد کسی چینل پہ بیٹھیں گے، کہیں کالم میں لکھ دیں گے، اور جناب اچھا وہ سب لوگوں میں جناب جو ہے وہ جناب کچھ ہونے جا رہا ہے. وہ اب عمران خان ناکام ہو گیا ہے، کیونکہ فوج کو بھائی، فوج اگر عمران خان ناکام ہو گیا ہے فرض کیجئے، تو عمران خان کو وہ ہٹا کر فوج کیا کرے گی؟ کس کو لے کر آئے گی؟ زرداری کو. کہ زرداری صاحب جو بیچارے اپنے آج کل لکڑی ٹیکے بغیر چل نہیں سکتے، کہ وہ اپنی لکڑی پھینکیں گے اور جناب جو ہے وہ بھٹو کہتے ہوئے جناب جو ہے وہ پہنچ جائیں گے حکومت کرنے. یا نواز شریف صاحب جو بیچارے لیٹے ہوئے ہیں اپنے وہاں سے اسپتال سے آ جائیں گے واپس اور مینار پاکستان پہ کھڑے ہو جائیں گے. شہباز شریف صاحب اپنی ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ اس کو مالش کرا کر جناب حکومت لینے بھائی کیوں؟ آخر یہ ایکسرسائز فوج، یعنی یہ لوگ سمجھتے ہیں فوج کو بھی یہی سمجھتے ہیں کہ وہ بھی اسی طرح چلتی ہے جیسے کہ سیاسی جماعتیں. بھائی فوج ایک بڑی پروفیشنل آرگنائزیشن ہے، ان کے تھنک ٹینکس ہوتے ہیں، ان کے پاس اسٹیٹکس ہوتی ہیں ایک چیز کی، ان کے پاس ایک چیز کی رپورٹ ہوتی ہے جناب، وہ اس کے حساب سے جناب وہ فیصلے کرتے ہیں. باقی یہ کہ کسی نے کسی جنرل نے کوئی ملاقات کی کہہ دیا ہاں جی ٹھیک ہے جی عمران خان نہیں چل رہا کچھ کرتے ہیں فلاں کرتے ہیں. بھائی اس طرح فوج فیصلے لیکن نہیں کرتی. فیصلے بڑے جناب سوچ سمجھ کر کیے جاتے ہیں. پورا کور کمانڈر کی کانفرنس بیٹھتی ہے جناب، وہ سب دیکھ کر اس کے بعد وہ فیصلہ کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں. اس طرح نہیں ہیپیزٹ کہ جی فضل الرحمان نے جناب وہ عید کی ملاقات کی لوگوں سے، جی یہ حکومت چل نہیں سکتی، اس کو گرانے کا وقت آ گیا، چلیں یہ دھرنا کریں، ہم اپنے مدرسوں سے بچوں کو ہم نکال کے لاتے ہیں، آپ ہماری قیادت کیجئے. دیکھیے اس طرح فوج اس طرح کام نہیں کرتی بھائی. اگر اس طرح کام کرتی فوج تو آپ کا خیال ہے کہ پاکستان کے معاملات پر فوج کی اتنی مضبوط گرپ ہوتی؟
ایسا نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں بڑے یقین کے ساتھ، میں تجزیے کی بنیاد پر، ہمارے یہاں صحافیوں کا کام کیا ہو گیا، سیاسی بیسیکلی سیاسی دلال بن گئے ہیں. یعنی وہ بھئی آپ کا کام نہیں ہے صحافت میں کہ آپ بیچ میں سیاستدانوں کے درمیان دلالی کریں، آپ ان کے درمیان جناب ملاقاتیں کرائیں، ان کے درمیان ادھر سے ادھر کریں. آپ بھئی آپ اپنا کام کیجئے، آپ خبر نکالیے اور خبر دیجئے. لیکن جناب آج کل یہی ہوا ہے، سارا کا سارا قصہ کہ صاحب وہ ہے کچھ نہیں ہونے جا رہا. یہ پھر جمع ہوں گے میٹنگیں ہوں گی، اختلاف ہوں گے، فلاں ہوگا. ممکن ہے کہ جلسہ وسا کر لیں، ایک آدھ کر لیں. وہ بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ بھئی وہ ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی دھرنے کی، جب ہم نکلیں گے تو آدھے رستے میں بھی نہیں ہوں گے کہ وہ حکومت گر جائے گی. اب یہ بچکانہ باتیں، دیکھیں بچکانہ باتیں نا یہ سیاسی، کہ آپ کے بغیر کوئی سوچ سمجھے کرنے والی یہ باتیں ہیں. کچھ نہیں ہونے جا رہا. بالکل عمران خان جیسے بھی ہیں، اچھے ہیں برے ہیں، اسی طرح رہیں گے. یہ سارے جو یہ اکٹھے وٹھے ہو رہے ہیں یہ اسی طرح ہوتے رہیں گے. کچھ عرصے گھوم پھر کے پھر جو ہے واپس اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں گے. اجازت دیجیے.